بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ ٹاک. میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حفیظ خان صاحب. خان صاحب، میں تو آج بہت غصے میں ہوں، سچی بات ہے. تو کوئی میرے منہ سے اگر کوئی ایسی بات نکل جائے غصے میں تو برا نہیں بنائے، لیکن جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، اور جس طرح یہ اپوزیشن والے اور یہ پی ڈی ایم والے بیانات دے رہے ہیں، جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں، تو ظاہر ہے وہ صحیح آئے گا. تو آپ ذرا ٹھنڈے آدمی ہیں، آپ ذرا اس پہ ٹھنڈے دل سے ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ جو ہو رہا ہے ڈرامہ در ڈرامہ، ڈرامہ در ڈرامہ. اور سب سے پہلے تو یہ جو ہوا ہے ووٹ آف کانفیڈنس، یہ کیا وجوہات تھیں، کیوں ہوا، کیوں کرنا پڑا، خان صاحب کو لینا پڑا یہ ووٹ آف کانفیڈنس، کیا ارادے تھے ان کے اپوزیشن والوں کے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. جی محمود اوان صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالتے ہیں، اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کو ہم سیگمنٹس میں کریں گے کیونکہ بہت سے سوالات آ رہے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک ایک سیگمنٹ میں ان سوالوں کو ایڈریس کریں. تو آپ نے پہلا سوال اٹھایا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کیا ہوا. یہ ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت اس وقت پڑی جب کہ چور گھر سے ساز و سامان اٹھا کے دوڑنے لگے تھے، ان کو روکنا تھا. اور سب سے بڑی بات، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سوائے جھوٹ کے انہوں نے حلف لیا ہے کہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. جو واقعات ہوئے اس دن، الیکشن والے دن، تو مجھے 50 برس ہو گئے ہیں سیاست میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس یا ایز این ایکٹیوسٹ رہا ہوں. تو ہمیشہ میں نے ڈرائنگ رومز میں بھی بیٹھ کے پالیٹکس کی ہے، اور میں نے اسٹریٹس پالیٹکس بھی کی ہوئی ہے. بالکل. تو اس میں جب آپ کو نظر آئے کہ ایک مخالف پارٹی کے لوگ جن کا اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے، ورکرز ان کی تائید کے لیے باہر اکٹھے ہوئے ہیں، تو آپ دو وجوہات سے جا سکتے ہیں اگر آپ اپوننٹ ہیں اس کے، یا جہالت یا شرارت. ان دو میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے. صحیح بات. جاہل یہ یقیناً نہیں ہے، مقصد ان کا یہ تھا کہ جا کے کوئی سین کریٹ کیا جائے، کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس سے کہ جو اندر ووٹ آف کانفیڈنس ہے اس پہ کوئی اثر پڑے. اللہ کا شکر ہے کہ معاملہ خیریت سے گزر گیا. لیکن جب آپ مخالفوں کے دھڑے میں خود جا کے چھلانگ ماریں گے تو ایسے ہی ہے نا جی کہ آپ سنیک پٹ میں جائیں تو آپ کہیں کہ جی میں صحیح سلامت باہر نکل آؤں گا. اور جس طریقے کی بڑکیں لگائیں جیسے وہ روہیل اصغر نے، اور وہ ساری میڈیا پہ چل رہی ہیں، گندی زبان اس وقت. یعنی ان لوگوں کی بالکل خواہش تھی، یہ اسٹریٹ فائٹرز کی طرح مصدق ملک ادھر لڑا ہے. ان کا مقصد ہی یہ تھا. اور ایک خاتون کو ایسے مجمع میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ مخالف اکٹھے ہوئے ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ اس سے کوئی سبق حاصل کیا جائے، اس کو کنڈیم کیا جائے کہ یہ کیوں حرکت ہوئی، الٹا وہ بن گئے ہیں مظلوم کہ دیکھیں جی ان لوگوں نے ہم سے کیا کیا. اور یہی سلسلے کا ایک اگر آپ ایکسٹینشن لے لیں تو ووٹ آف کانفیڈنس کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ چور اور برائبری سے انہوں نے ووٹ خریدے، کھلے عام خریدے، اور ویڈیوز آ گئیں، سب کچھ ہوا. لیکن ان لوگوں نے کہا ہاں 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 ہم نے تو ہرا دیا خان کو. تو وہ مورلی اپنے جسٹیفیکیشن جو کریٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، خان نے ان ون سٹروک اس کو ختم کر دیا. اچھا خان صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مورلی، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے پیسے آفر کیے. میرے خیال شاید ہی کوئی پاکستان میں ایسا بندہ ہو جس کو نہ پتہ ہو. تو اس کا کوئی لیگلی کوئی اس کا ریکورس نہیں ہے؟ سر اس ملک میں لیگل کا لفظ صرف اب استعمال کے لیے رہ گیا ہے، اس کی اور کوئی افادیت نہیں ہے. آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن کا رول دیکھیں، اس سارے مسئلے میں فساد کی جڑ الیکشن کمیشن ہے. سپریم کورٹ نے کلیئرلی کہا کہ اٹ از یور رسپانسبلٹی ٹو ہیو کلین الیکشنز. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی وقت بہت کم ہے، ہم اس دفعہ تو اسی طرح چلنے دیں، اگلی مرتبہ کریں گے.
کتنی دیر لگتی ہے ووٹ کو بار کوڈ کرنے میں؟ اس لیے نہیں کہ پہلے پتہ چلے، اس لیے کہ بعد میں اگر کوئی ایشو کھڑا ہو تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے. انہوں نے اس پہ بھی انکار کر دیا. پھر آپ ووٹنگ کے دوران دیکھیے جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ جاپانیوں کا ایک لفظ ہے، میں نے لکھا بھی ہے، کاؤٹاؤ کر رہا تھا. ایاز صادق آئے، ان کے لیے جھک کے سلام. شہباز شریف آئے، جھک کے سلام. اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی ووٹ ڈالنے کے لیے آئے، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں. مائی گاڈ. پرائم منسٹر صاحب آئے تو کرسی سے تھوڑا سا اپنا پچھا ہلا کے، دیٹس امیزنگ. وہ کھڑا نہیں ہوا بندہ، بالکل نہیں ہوا. باقی سب کے لیے کھڑا ان کو ہوا. پتہ ہے کہ ان کے باس کون ہیں، ان کو لانے والے. یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایدر رائٹلی اور رانگلی کہ دیر از سم فارم آف کنائیونس کہ اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے اور اس پوری ایکسرسائز کو، یہ فراڈ اور برائبری کی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے اپنا رول پلے کیا. اور یہ اس ملک کی بربادی کا بہت بڑا ایک سامان انہوں نے کھڑا کیا ہے. بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ایک زرداری سب پہ بھاری. کیا بات ہے جی، آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ پیسہ سب پہ بھاری؟ کیونکہ ان کی صلاحیت تو صرف پیسہ خرچنے کی ہے نا جی. چونکہ انہوں نے چوری کی ہے، بے شمار چوری کی ہے، ارباں کھرب انہوں نے لوٹے ہیں، اس میں سے تھوڑا سا لگا دیا تو کیا جو ہوا؟ خان صاحب کی تقریر تھی اس کے بعد اسمبلی میں بڑی زبردست انہوں نے، میں نے کبھی نہیں سنا ان کو اس طرح جس طرح وہ اس دن غصے میں بولے ہیں. اور انہوں نے سب کچھ، کوئی انہوں نے وہ کیا جس کو یہ روتے رہتے ہیں کہ جی پارلیمانی زبان نہیں ہے، یہ وہ ہے، انہوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی. سب کو انہوں نے چور. اور اللہ کرے خواہ جی، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ ہماری جو قوم ہے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جو ڈرامے کر کے، وہ لڑکی ایک ان کے پاس آ گئی ہے، پھر ایک لڑکا ان کے پاس آ گیا ہے، جنہوں نے زندگی میں کوئی محنت کی ہی نہیں، ایک گھنٹہ کام نہیں کیا، اور وہ امیدوار بنے بیٹھے ہیں وزیر اعظم کے. اچھا خان صاحب، اس آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تماشا لگا ہوا ہے، اب کھلے عام لوگوں نے پھر کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. تو میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب پہ بھاری ہیں. آپ کو اپنی اہمیت کا کیوں احساس نہیں ہے؟ آپ اپنے لیڈر اچھے نیک کیوں نہیں چنتے اور پھر بعد میں روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو ہر 4 سال کے بعد ایک موقع دیا ہے کہ آپ اچھا ایک لیڈر چنیں، اپنے اچھے نمائندے بھیجیں. بہت اچھے لوگ ابھی باقی ہیں پاکستان میں. تو آپ خود اپنا خیال رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے.